جی لگا دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد۔ آج کے درس میں ہم پڑھیں گے سورہ انسان یا سورہ دہر کی آیت نمبر 2 کا بقیہ حصہ۔ کل کے درس میں نبتلی تک بات ہوئی تھی۔ آج ہم تفصیل شروع کریں گے فجعلناہ سمیعا بصیرا سے۔ آیت کوئی پڑھیں، پوری آیت پڑھیں۔ کوئی بھی پڑھیں آیت انا خلقنا الانسان سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ بہتر۔ نوی ترکیب ساری چیزیں ہو چکی، ترجمہ بھی ہو چکا ہے، لیکن ترجمہ ایک مرتبہ کر لیتے ہیں آیت کا۔ انا خلقنا الانسان، بے شک یقیناً ہم نے پیدا کیا، الانسان انسان کو، من نطفت امشاج ملے جلے نطفے سے، نبتلی تاکہ ہم اسے آزمائیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا تو ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ کل کے درس میں نبتلی تک بات مکمل ہو گئی تھی۔ فجعلناہ تو ہم نے بنایا اسے، سمیعا بصیرا سننے والا دیکھنے والا۔ یعنی اس میں انسان کی خلقت کے ساتھ ساتھ اس کو جو اللہ نے حواس دیے، ان حواس میں سے دو اہم حادثہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ حادثہ آپ لینگویج میں یا اس طرح شاید اور دوسرے علوم میں پڑھے ہوں گے، کل انسان کے 5 اہم حواس ہیں۔ آرگن یا کیا لفظ استعمال کرتے ہیں انگلش میں؟ تو یہاں Sense پر 2 organs. حادثہ کا تذکرہ ہوا، سم اور بصر۔ سم یعنی سننا، بصر یعنی دیکھنا۔ سننے کے لیے انسان اذن یعنی کان سے سنتا ہے، دیکھنے کے لیے انسان آنکھ سے دیکھتا ہے۔ آیت کا لفظی ترجمہ ہے ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ یہاں پر بعض مفسرین تقدیم و تاخیر مانتے ہیں، تقدیم و تاخیر مانتے ہیں۔ وہ اس طرح وہ کہتے ہیں انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج فجعلناہ سمیعا بصیرا لنبتلی، یعنی نبتلی کو کیا کرتے ہیں وہ آخر میں مانتے ہیں۔ پھر عبارت کیسی ہوگی، مفہوم کیسا ہوگا؟ انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج، بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا اور اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ کیوں ایسا کیا؟ سننے والا دیکھنے والا بنایا تاکہ ہم اسے آزمائیں۔ بعض علماء نے یہ بات کہی، بعض مفسرین نے، لیکن صحیح بات یہ کہ اگر اس کے بغیر تقدیم و تاخیر کے بغیر بھی بات اگر سمجھ میں آ جاتی ہے تو تقدیم و تاخیر ماننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے بغیر بھی کلام پورا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو رائے بعض مفسرین کی ہے، اس سے کیا ہے، جملے کو صحیح طور پر سمجھنے میں مدد ملتی۔ اللہ نے سمیع و بصیر یعنی سننے والا اور دیکھنے والا بنایا انسان کو، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ تاکہ ہم اس کو آزمائیں، تاکہ ہم اس کو آزمائیں۔ یہاں پر ایک دوسرا نقطہ ہے، اس کا مفہوم مخالف علماء نے بتایا۔ مفہوم مخالف کیا ہے؟ جو سمیع نہیں ہے، جو بصیر نہیں ہے، اس کی آزمائش یا اس کی تکلیف اس طرح نہیں ہوگی جو سمیع و بصیر ہے۔ سمیع کا معنی سننے والا، بصیر کا معنی دیکھنے والا۔ تو سمیع کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ Deaf, جو سن نہیں سکتا۔ ہاں، بہرا، اس کو پہرا، عربی میں کہیں گے سمون۔ سمن، بصیر دیکھنے والا، اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ اندھا۔ اندھا، اندھا، اندھا جس کو عربی میں بولتے ہیں آما۔ تو عمومی طور پر اللہ نے انسان کو کیسا بنایا؟ سمیع اور بصیر بنایا، تاکہ
جو سمیع اور بصیر ہے اس کی آزمائش ہو، اس کو مکلف بنایا۔ اس کا مفہوم کیا نکلا؟ جو کچھ انسان، چند انسان، معدود انسان جو سمیع نہیں ہے، جو سننے کی صلاحیت سے محروم ہے، جن کو ہم کہتے ہیں بہرا، بہرا گونگا، ان کی تکلیف اس طرح نہیں ہوگی، یا وہ اس طرح مکلف نہیں ہوں گے، وہ اس طرح ان کی آزمائش نہیں ہوگی جس طرح سمیع کی آزمائش ہوگی۔ اسی طرح بصیر کا مفہوم مخالف لیا، اندھا۔ تو جس طرح بصیر کی آزمائش ہوگی، بصیر مکلف ہے، اس طرح اندھا مکلف نہیں ہے۔ اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ اندھا اور بہرا شریعت کا مکلف نہیں ہے، اسلام کا مکلف نہیں، یہ مفہوم نہیں ہے۔ یہ مفہوم ہے کہ جس طرح سمیع و بصیر مکلف ہے، سمیع و بصیر کی جس طرح آزمائش ہوگی، یا اس سے جس طرح سوال و جواب ہوگا، جس طرح مکمل طور پر وہ شریعت کا مکلف ہے، اس طرح اندھا اور بہرا مکلف نہیں ہے۔ کیونکہ یہاں پر اللہ نے جو نعمتیں عطا کی، یا نعمتوں کے سیاق میں، نعمتوں کے تذکرے کے ضمن میں اللہ نے انسان کے دو حادثے کا تذکرہ کیا، سمیع اور بصیر، سننے والا اور دیکھنے والا۔ اور یہ آپ دیکھتے ہیں سماج میں، آپ کے آزو بازو میں، آپ کے گھر میں، رشتے دار میں، اگر کچھ ایسے لوگ ہیں، کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسی بندی ہے جو سننے کی صلاحیت سے محروم ہے، جو گونگا بہرا ہے، یا دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہے، جو اندھا ہے، تو نہ تو فطری طور پر، یا نظامی طور پر، یا عملی طور پر بھی اس کو ان کاموں کا مکلف نہیں کیا جاتا جن کاموں کا دیکھنے والے اور سننے والے عام انسان کو، اچھے خاصے انسان کو، جن کو اللہ نے تمام چیزوں کی صلاحیت دی، دیکھنے کی اور سننے کی صلاحیت دی ہے، اس طرح کام کا مکلف ہم اس کو نہیں کرتے جو اندھا ہے یا جو گونگا اور بہرا ہے۔ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے، نرم دلی کرتے، اس کے ساتھ رحم کرتے، اس کے ساتھ مربت کرتے۔ تو بعض علماء نے اس چیز کی جانب اشارہ کیا کہ جس طرح سمیع و بصیر مکلف ہے، اس طرح یعنی سمیع و بصیر یعنی سننے والا اور دیکھنے والا جس طرح مکلف ہے، اس طرح بہرا، گونگا اور اندھا مکلف نہیں ہے۔ ان کی تکلیف، یعنی بہرا اور اندھے کی تکلیف سمیع اور بصیر کی طرح نہیں ہے۔ واضح یہ نقطہ؟ جی کیونکہ ایک اہم نعمت یا دو اہم نعمتوں کا اللہ تذکرہ کرے، سمیع اور بصیر، اور یہ سمیع بصیر اہم نعمت ہے۔ اس نعمت کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا جو سمیع اور بصیر ہے۔ ان سے پوچھئے یا ان کی زندگی کو دیکھیے، جن کے ہاں بصارت کی نعمت نہیں، دیکھنے کی نعمت سے محروم ہے، جو اندھے ہیں، جو بلائنڈ مین ہیں، ان کو سمجھ میں آتا ہوگا کہ آنکھ کیا نعمت ہے، آنکھ کیا نعمت ہے۔ بغیر کسی اشارے کے جو چل نہیں سکتے، یا تھوڑے سے کچھ ان چیزوں کی ضرورت پڑتی جن کو معمولی سا دکھتا ہے، ڈنڈے یا لاٹھی کے سہارے سے جو کچھ لوگ چل دیتے ہیں۔ بہرے جو لوگ ہیں، جو سمیع نہیں ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، لیکن آپ کیا بول رہے ہیں وہ سمجھتے نہیں، یا وہ اپنی معافی ضمیر کو اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے اسے سننے کی صلاحیت چھین لی ہے۔ آپ کے گھر میں مان لیجیے 5 لوگ ہیں، ان میں سے ایک بھائی یا ایک بہن کوئی ایسی ہے جو اندھا ہے، آپ اس کو اس طرح کام کا مکلف نہیں کرتے جس طرح باقی 4 لوگوں کو کرتے ہیں۔ یا کہ کسی گھر میں ایک آدمی بہرا گونگا ہے، باقی 4 لوگ صحیح سالم ہیں، جس طرح کام کا مکلف باقی 4 لوگوں کو کرتے ہیں، اس ایک بندے کو ہم اس طرح مکلف نہیں کرتے جس طرح سمیع و بصیر جو صحیح سالم، جس کے تمام اعضاء صحیح سالم ہیں۔ تو بعض مفسرین نے اس جانب اشارہ کیا ہے کہ جو اندھے ہیں، جو بہرے ہیں، وہ اس طرح مکلف نہیں ہوں گے، ان کی آزمائش اس طرح نہیں ہوگی اس طرح سمیع و بصیر کی ہوتی۔ یہ نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی اور سننا اور دیکھنا ایک اہم نعمت ہے، جو نعمت اللہ نے انسانوں کو عطا کی ہے، اور ان 2 نعمتوں سے اشارہ ہوتا ہے ادراک کی طرف، یا شعور کی طرف، یا کامل فہم کی طرف۔ یعنی جس کے اندر سمع و بصر کی صلاحیت ہے، وہ چیزوں کو سمجھتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے،
شعور رکھتا ہے، مکمل طور پر سمجھ بوجھ رکھتا ہے۔ جس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ نقص ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ نقص ہے۔ اس لیے یہاں پر دو چیزوں کی جانب اشارہ ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لائے، اللہ نے یہ کہا ان کے بارے میں، ان کے پاس یہ اعضا ہیں لیکن ان اعضا کو حق کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ جیسے کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا، وہیں کہا وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لَا یُبْصِرُونَ بہا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا یسمعون بہا۔ آیت یاد ہے کسی کو؟ آیت میں چوکا ایک منٹ۔ ایک سورہ آراف کی آیت نمبر 179 یاد پڑھیے، اس میں دیکھیے متعدد حواس کا تذکرہ ہے، اور یہاں اہل ایمان کے پس منظر میں نہیں، یہ ان لوگوں کے سیاق میں آیتیں ذکر کی جا رہی جو جہنم میں جائیں گے، جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان کے بارے میں اللہ کس طرح کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے ان کو یہ اعضا دیے، دل دیے، آنکھ دیے، کان دیے، لیکن ان کا استعمال نہیں کیا انہوں نے حق کو سمجھنے کے لیے، رب کے کلام کو سمجھنے کے لیے۔ پڑھیے آیت کو، پڑھیے کوئی بھی پڑھیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لَا يَسْمَعُونَ بِهَا نہیں رکیے، وہ أُولَئِكَ دوبارہ پڑھیے، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ سے دوبارہ پڑھیے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ایک چھوٹ جا رہا ہے، وَلَهُمْ آذَانٌ، اسکرین چھوٹی آپ کے یہاں لَهُمْ شو ہو رہی کیا؟ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ہاں ٹھیک، ابھی برابر۔ أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون۔ ہاں، آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے جن و انس کو پیدا کیا، جہنم کے لیے بہت سارے جن و انس کو پیدا کیا۔ یہاں سے یہ مفہوم بھی ہے، یہ مفاد بھی ہے کہ جس طرح انس جنت میں جائیں گے اور جہنم میں جائیں گے، اسی طرح جن بھی جنت اور جہنم میں جائیں گے، ان کا ٹھکانہ بھی جنت اور جہنم ہے، کیونکہ وہ بھی مکلف۔ موضوع جو تھا ہمارا سمع و بصر، یہاں پر سمع و بصر کے ساتھ اور بھی چیزوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہے لیکن وہ دل سے سمجھتے نہیں۔ اللہ نے ان کے دل کو بنایا، ان کے پاس دل ہے، ایسا نہیں کہ ان کے پاس دل نہیں ہے یا دل نہیں تھا، لیکن دل کا انہوں نے استعمال نہیں کیا حق کو سمجھنے کے لیے، رب کے کلام کو سمجھنے کے لیے، رب کی شریعت کو سمجھنے کے لیے، اس لیے کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا۔ دوسرا جو ہماری آیت سے میچ کر رہا ہے، جو آیت ہم پڑھیں، سمع و بصر، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن اس آنکھ سے دیکھتے نہیں۔ دیکھتے نہیں مطلب وہ اندھے نہیں، یہ مفہوم نہیں ہے۔ آنکھ ہیں لیکن آنکھ کا استعمال رب کے کلام کو پڑھنے اور دیکھنے کے لیے استعمال نہیں کرتے، رب کی مخلوقات میں غور و فکر کر کے رب تک پہنچنے کے لیے اس کا استعمال نہیں کرتے۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں لیکن ان آنکھوں سے اس طرح دیکھتے نہیں کہ انہیں رب کی معرفت حاصل ہو، رب کو پہچان سکیں، اور پھر رب کے کلام کو پڑھ سکیں، رب کے کلام کو سمجھ سکیں، اور پھر رب کی معرفت کے بعد رب کی عبادت کر سکیں۔ اس لیے ایک دوسری آیت میں اللہ نے کہا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، کیا کہا وہاں پر؟ لا تعمل الابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، کیا اندھا ہوتا ہے؟ ولیکن تعمل قلوب، دل اندھا۔ ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، یہ دوسری آیت، لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور۔ حقیقت میں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھا ہوتا ہے جو سینوں کے اندر موجود ہے۔ جب دل اندھا ہو گیا تو دل کے ساتھ سارے اعضاء اندھے ہو جائیں گے۔ تو یہاں اس لیے دل کا پہلے تذکرہ کیا، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھ ہیں لیکن دیکھتے نہیں۔ یہاں پر کیا کہا جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سننے والا بنایا اور دیکھنے والا بنایا۔ اس کا اپوزٹ کیا بتایا یہاں پر؟ لہم اعین لا یبصرون بہا، اگر آنکھ کے رہتے ہوئے آنکھ کو رب کی معرفت کے لیے،
رب کے مخلوقات کو دیکھنے کے لیے، رب کے مخلوقات میں غور و فکر کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا، تو پھر اس آیت کا مفہوم اس پر صادق آئے گا۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں اللہ نے دی لیکن ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں۔ اگلا جملہ یعنی ترتیب کے اعتبار سے تیسرے حادثے کا تذکرہ، لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے پاس کان ہیں لیکن اسے سنتے نہیں۔ جو آیت ہم پڑھیں سورہ داہر کی آیت نمبر 2، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، سمیع کہا، اللہ نے ان کو سننے والا بنایا، لیکن اگر اس کان سے وہ رب کے کلام کو نہیں سنتے، رب کی آیتوں کو نہیں سنتے، شریعت کی باتوں کو نہیں سنتے، تو اس کان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے سمیع بنایا، سمیع بنایا، اور یہ بھی کہا لہم آذان، آنکھ ہیں، لیکن پھر کہا کہ لا یسمعون بہا، کان سے سنتے نہیں۔ ایسا نہیں کہ بہرے ہیں، بہرے نہیں ہیں لیکن پھر بھی نہیں سنتے۔ مفہوم کیا ہے؟ اس کان سے رب کی باتیں نہیں سنتے، رب کا کلام نہیں سنتے، یا اس طرح نہیں سنتے جس سننے کے بعد راہ حق کو قبول کر سکیں۔ لہم آذان لا یسمعون بہا، اس آیت سے کیا پتا چلا؟ کہ اللہ نے بعض لوگوں کو آنکھ دیا، کان دیا، لیکن اس آنکھ سے، اس کان سے وہ مستفید نہیں ہوتے، رب کی باتوں کو نہیں سنتے، رب کے کلام کو نہیں سنتے، شریعت کی باتوں کو نہیں سنتے، تو ان کا سمیع اور بصیر ہونا کوئی فائدہ مند نہیں ہوا، کوئی سود مند نہیں ہوا ان کے لیے۔ جو اللہ نے سمیع بصیرہ کہا، اس سمیع اور بصیر ہوتے ہوئے، سمع و بصر کی نعمت پاتے ہوئے بھی وہ گویا کی اندھے ہیں، گویا کی وہ بہرے ہیں۔ ہاں، ایک نقطہ یہ تھا۔ دوسرا نقطہ سمیع و بصیر کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمع و بصر کو ایک نعمت کے طور پر ذکر کیا۔ اللہ نے اس کو سمیع بنایا اور بصیر بنایا۔ جو سمع و بصر کی نعمت سے محروم ہے، گویا کہ اس کے اندر عیب ہے، جیسے ہم نے یہاں پر اسی آیت پر آ جاتے جو آیت پڑھا۔ یہاں پر فجعلناہ سمیعا بصیرا، سمیع کا اپوزٹ بصیر کا اپوزٹ بتایا تھا۔ سمیع کا اپوزٹ کیا ہوگا اور بصیر کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ بصیر دیکھنے والا، اس کا اپوزٹ عامہ اندھا۔ سمیع سننے والا، اس کا اپوزٹ کیا ہو جائے گا؟ سم بہرا گونگا، سمن بکمن۔ جو انسان سمیع اور بصیر ہے یہ کامل ہے، جو سمیع بصیر نہیں ہے، سمن بکمن امیون ہے، یہ اس کے اندر کمال ہے یا نقص ہے؟ نقص ہے۔ یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر۔ جو سمیع و بصیر ہے وہ انسان کامل ہے، جو سمیع و بصیر نہیں ہے، سمن بکمن امیون ہے، اندھا بہرا گونگا ہے، وہ انسان کامل ہے یا وہ انسان ناقص ہے؟ ناقص۔ ناقص۔ اب اس پس منظر میں توحید کی دعوت کو غور کیجیے، اس پس منظر میں توحید کی دعوت کو غور کیجیے جو متعدد انبیاء کرام نے دی، یا اللہ نے جہاں اللہ کا وصف بیان کیا وہاں کہا سمیع و بصیر، جہاں معبودان باطلہ پر اللہ نے نقد کیا قرآن کی متعدد آیتوں میں وہاں کیا کہا کہ وہ سنتے اور دیکھتے نہیں ہیں۔ اس نقطے کو دوبارہ سمجھ لیجیے، یہاں پر سمیع و بصیر انسان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، پھر انسان میں کیا اپوزٹ بتایا گا؟ جو سمیع و بصیر نہیں ہے، جو انسان بہرا ہے گونگا ہے، وہ اس انسان کی بنسبت ناقص ہے جو سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں کہیں، جو سمیع و بصیر ہے وہ کامل ہے، جو سمیع و بصیر نہیں، جو بہرا گونگا ہے، وہ انسان ناقص ہے۔ یہاں تک نقطہ سمجھ میں آیا؟ پھر اس نقطے کو جب آپ سمجھ گئے، اس قاعدے کو سمجھ گئے، تو آپ دیکھیے کہ اللہ نے اپنے لیے سمیع و بصیر کا لفظ استعمال کیا متعدد آیتوں میں۔ جن لوگوں کی، جن معبودان باطلہ کی لوگ عبادت کرتے ہیں ان پر اللہ نے یہ نقد کیا کہ یہ سمیع و بصیر نہیں ہے تو کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جو معبود ہوگا، جو خالق ہوگا، اس کا کم سے کم تو وہ صفت کمال سے متصف ہونا چاہیے۔ جس کے اندر نقص ہے یا صفت کمال سے متصف نہیں ہے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟
اس پس منظر میں ابراہیم علیہ السلام نے جو دعوت دی، اس پیارے اسلوب میں دعوت دی اپنے والد کو، ان آیتوں کو پڑھتے ہیں اور سمیع و بصیر کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے متعدد چیزوں کا تذکرہ کیا، اللہ توحید کی دعوت اپنے والد کو دیتے ہوئے، اور جن اوصاف کا، جن اللہ کے جن متعدد اوصاف کا تذکرہ کیا، یا معبودان باطلہ کے جن نقائص کا تذکرہ کیا، وہاں پر صفت سمع اور بصر بھی ہے۔ آتے ہیں سورہ مریم پر۔ سورہ مریم کی یہ وہ آیتیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا والد یہ آزر ایمان نہیں لایا، یہ بھی ایک کیا کہہ سکتے ہیں، نصیحت اور عبرت کی چیزیں ہیں کہ متعدد انبیاء کرام ہیں جن کے قریبی لوگ ایمان نہیں لائے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر ایمان نہیں لایا، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام عظیم نبی ابو الانبیاء کا ہے۔ جو اول رسول ہے نوح علیہ السلام، ان کے خاندان کا یا ان کے قریبی فرد میں کون ایمان نہیں لایا؟ کا ان بیٹا کی بیوی اور بیٹے۔ ہاں، ان کا بیٹا ابنہ بیٹا اور ان کی بیوی، دونوں کا تذکرہ قرآن میں۔ تو یہ ایک اہم نصیحت ہے۔ اسی طرح اور بھی لوط علیہ السلام، ان کے قریبی میں کون نہیں ایمان لائے؟ بیوی، لوط علیہ السلام کی ان بیوی کی بیوی۔ بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیتے ہیں، تو آپ کے چچا میں سے ایک چچا جو فل سپورٹ چچا کرتے رہے زندگی بھر، اور آپ صلی ابو اللہ علیہ طالب، وسلم نے آخری وقت میں بھی اسلام کی دعوت پیش کی، لیکن وہ اسلام نہیں لائے، عبد المطلب۔ ابو طالب آپ کے چچا۔ تو یہ نبوی زندگی کا یا انبیاء کرام کی زندگی ایک ناحیے سے اس طرح بھی پڑھنے کی ہے، اور یہ جو متعدد واقعات ہیں اس سب میں نصیحت ہے علماء کے لیے، دعات کے لیے جو دعوت کا کام کرتے ہیں کہ آپ کا کام کیا ہے؟ دعوت پہنچانا، دعوت کو قبول کرنے پر مجبور کرنا آپ کا کام نہیں۔ نبی کو بھی کہا گیا لست علیہم بمسیطر بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کا کام تبلیغ ہے، دعوت دل میں اتر جائے یہ آپ کا کام نہیں، یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ آپ کا کام دعوت پہنچا دینا، دعوت کو دل میں اتار دینا، اور وہ آدمی دعوت کو قبول کر لے، یہ آپ کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اس لیے ہدایت کی جہاں بات آتی ہے تو وہاں پر ہدایت کی علماء دو قسمیں کرتے ہیں، ایک ہدایت دلالہ و ارشاد، ایک ہدایت توفیق۔ تو انبیاء کرام یا علماء یہ جو دعوت ہدایت دیتے ہیں وہ ہدایت کون سی؟ ہدایت دلالہ، ہدایت کی بات بتا دیتے ہیں، لیکن ہدایت کی توفیق دینا کسی کا کام نہیں، یہ صرف کام کس کا ہے؟ اللہ اللہ۔ تعالیٰ کو۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ کہاں سے بات آئی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، یہ کہ انبیاء، متعدد انبیاء کرام کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک لمبی زندگی گزاری دعوت میں، لیکن ان کے گھر کے لوگ، قریبی لوگ ایمان نہیں لائے۔ بات کہاں سے آئی تھی؟ یہاں پر سمع و بصر کی نعمت سے۔ آپ یہاں پر اس آیت کو، ان آیتوں کو پڑھیں گے بعد میں بھی، یہاں اس آیت یا ان آیتوں میں جو متعدد چیزیں ہیں وہاں ایک اہم چیز دعوتی اسلوب بھی ہے۔ نبی اپنے کافر والد کو دعوت دے رہے ہیں، ایک نبی جو ابو الانبیاء ہیں، جو اولو العزم رسولوں میں سے، ٹھیک ہے، وہ اپنے کافر والد کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن کتنے پیارے اسلوب میں، یا ابتی یا ابتی یا ابتی یا ابتی۔ یہاں ایک دعوتی لطیفہ یا دعوتی فائدہ یہ ہے کہ یا کافر کہہ کر ان کو خطاب نہیں کیا جائے، وہ کافر ہیں اس میں شبہ نہیں، کافر ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن یہ کافر کیا ہے؟ کافر حکم ہے۔ جب آپ ان کو مخاطب کریں گے تو کافر کہہ کے مخاطب نہیں کریں گے، اگر آپ اور ان میں رشتہ ہے تو اس رشتے کا لحاظ کریں گے۔ یا بیٹا اپنے باپ کو مخاطب کر رہا ہے جو کافر باپ ہے، لیکن پھر بھی اس رشتے کا خاتمہ نہیں کیا، یا ابتی یا ابتی۔ مان شاید جو آیت ہم پڑھ رہے تھے اللہ سمیع بصیرہ سے جو چیز متعلق ہے وہ آیت نمبر 42 ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر۔ باقی اور متعدد چیزیں بیان کی،
اور دوسری جگہوں پر متعدد اوصاف بیان کیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. یہاں پر اللہ کا وصف بھی بیان ہو رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ یہاں معبودان باطلہ کا نقص، معبودان باطلہ کی مذمت، معبودان باطلہ کی برائی. کس طرح برائی؟ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس کا اپوزٹ، ما لا یسمع، جو سنتے نہیں، لا یبصر، جو دیکھتے نہیں. اب وہ آپ کیسے اس کی عبادت کرتے ہیں جو سنتے نہیں، جو دیکھتے نہیں؟ اب یہاں پر جو سنتا نہیں، جو دیکھتا نہیں، آپ اس کو کیا بنا رہے ہیں؟ معبود. ٹھیک ہے، تو جو معبود ہے اس کو تو کم سے کم سمیع و بصیر ہونا چاہیے. جو معبود ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ کم از کم سمیع و بصیر ہونا چاہیے. اور آپ نے کس کو معبود بنا لیا ہے؟ جو لا یسمع لا یبصر، جو نہ تو سمیع ہے نہ بصیر ہے. سننے اور دیکھنے کی صلاحیت سے جو محروم ہے، آپ ان کی عبادت کر رہے ہیں. دعوتی اسلوب میں ایک دوسرے طریقے سے بھی کہا جا سکتا ہے اس بات کو. اے انسان جو تو کامل ہے، کامل یعنی سمیع و بصیر ہے. یہ چونکہ ایک لفظ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس کے لیے یہاں پر کامل میں نے لکھا. اے انسان جو تو کامل ہے، تم ناقص کی عبادت کر رہے ہو. ناقص یعنی جو اندھا ہے، جو بہرا ہے، جو گونگا ہے. اندھا بہرا گونگا اس مفہوم میں لکھا گیا کہ وہ آپ کی پکار کو نہ تو سن سکتا ہے، نہ تو آپ کی پکار کا جواب دے سکتا ہے. سمیع و بصیر اس معنی میں کہ جو انسان پکار رہا ہے وہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے. تو یہاں پر تو الٹا ہو رہا ہے. جو عابد ہے، جو عبادت کرنے والا ہے، وہ کامل ہے. جو معبود ہے، معبود یہاں اللہ نہیں، معبودان باطلہ میں اس لیے لکھتا ہوں. معبودان باطلہ، اللہ کے علاوہ جتنے کی بھی لوگ عبادت کرتے ہیں، چاہے زندوں کو یا مردوں کو، چاہے قبر والوں کو یا استھان اور پتھر بتوں کو، اس میں سب برابر ہے. اے انسان جو تو کامل ہے، جو سننے اور دیکھنے کی صلاحیت تمہارے اندر پائی جاتی ہے، اور تم ناقص کی عبادت کر رہے ہو. ناقص سے اپنی تم دعائیں کر رہے ہو، ناقص سے امید لگائے بیٹھے ہو، اس کو جا کر پکارتے ہو. جو بہرے ہیں، گوگے ہیں، جو قیامت تک تمہاری پکار نہیں سن سکتے. یہ تو محال چیز ہے. اس کو اگر منطقی طور پر کہا جائے کہ ایک آدمی جو مالدار ہے، ایک آدمی جو مالدار ہے، وہ بھیک مانگ رہا ہے فقیر سے. ایک مالدار آدمی کس سے مانگ رہا ہے؟ فقیر سے. اگر ایسا ہوتا تھوڑی دیر کے لیے بات چلتی، ایک فقیر آدمی مالدار سے مانگ رہا ہے. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ دنیا میں لوگ کامل ہیں، سننے کی صلاحیت ہے، دیکھنے کی صلاحیت ہے، وہ ناقص سے مانگ رہے ہیں. قبر میں جو سویا ہوا انسان ہے، وہ اللہ عالم وہ نعمت میں ہے یا عذاب میں ہے، نہیں کوئی جانتا، اس سے مانگ رہے ہیں. یا پتھروں کے بنے ہوئے بتوں سے مانگ رہے ہیں، جو نہ تو سن سکتے نہ تو دیکھ سکتے ہیں. آسان لفظوں میں اگر آپ کہنا چاہیں کہ کامل ناقص سے مانگ رہا ہے، زندہ مردے سے مانگ رہا ہے. جو حیوان ناطق ہے، وہ حیوان غیر ناطق سے مانگ رہا ہے. جس کے اندر سننے، دیکھنے، بولنے کی صلاحیت ہے، وہ اس سے مانگ رہا ہے جو نہ تو سن سکتا ہے، نہ تو بول سکتا ہے، نہ تو دیکھ سکتا ہے. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے معبودان باطلہ کے بارے میں جو چیز بتلائی وہ کیا ہے؟ لا یسمع ولا یبصر. ہاں، نقطہ سمجھ میں آئے؟ جی شیخ. ہاں، انسان سمیع و بصیر ہے، وہ سمیع و بصیر کی عبادت کرنا ہے، یعنی اللہ کی. جو سمیع و بصیر نہیں ہے، آپ کیسے ان کی عبادت کر سکتے ہیں؟ یعنی انسان کامل ہو کر ناقص کی عبادت کر رہا ہے. یہ ان تمام لوگوں کو اس اسلوب میں آپ سمجھا سکتے ہیں جو قبروں پر جا کے سجدے کرتے ہیں، قبروں پر جا کے رکوع کرتے ہیں، قبروں پر جا کے نظر و نیاز کرتے ہیں، قبر والے سے مانگتے ہیں، یا جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں. اس باب میں دونوں برابر، اس باب میں دونوں برابر. ہاں، آگے آتے ہیں. ہاں، اس میں کوئی سوال ہے؟ تو سمیع و بصیر میں اس لائے سے دو نقطہ اہم ہوا. ایک نقطہ یہ کہ سمیع و بصیر ایک اہم صفت ہے. انسان کو اللہ نے اس صفت سے متصف کیا،
یا وہ صفت دی، وہ نعمت دی تاکہ انسان مکلف ہو، انسان کی آزمائش ہو. لہذا جو انسان سمع و بصر کی صلاحیت سے محروم ہے اس کی اس طرح آزمائش نہیں ہوگی، وہ اس طرح مکلف نہیں ہوگا جس طرح سمیع و بصیر مکلف ہوگا. دوسرا نقطہ بتایا گیا، انسان جب سمیع و بصیر ہے تو اس کو اس نعمت کی قدر کرنا چاہیے اور دیکھے ان لوگوں کو جو سننے والے نہیں ہیں، جو دیکھنے والے نہیں، یعنی جو اندھے ہیں، جو بہرے ہیں، جو گونگے ہیں، تاکہ اس نعمت کا ادراک کر سکے، انسان شعور کر سکے اور اس نعمت پر بھی رب کا شکریہ ادا کر سکے اور اس آیت کو یاد کرے، لئن شکرتم لازیدنکم. دوسرا ناحیہ یہ بتایا گیا اس آیت کے ان دو لفظ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ انسان بڑا ہی ناسمجھ ہے. انسان سمع کی صفت سے متصف ہے، بصر کی صفت سے متصف ہے، وہ کامل ہے، اس کے باوجود وہ جا کر سر جھکا دیتا ہے، رکوع کر دیتا ہے، دعا کرتا ہے ایسے لوگوں سے یا ایسے چیزوں سے جو نہ تو سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں. یہ متعدد چیزیں تھیں سمع و بصر کے تعلق سے. ابھی اس میں کوئی سوال ہے، سوال کر سکتے ہیں ورنہ آگے فوائد پر آتے ہیں. کوئی سوال اس میں آج کے وجعلنا سمیعا بصیرا میں یا کل جو حصہ پڑھے؟ فوائد پر آتے ہیں. یہ آیت پڑھنے کے بعد یا حدیث پڑھنے کے بعد یہ اہم نقطہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ فوائد بتائے جائیں. فوائد میں کچھ بہت واضح ہوتے ہیں، کچھ دوسرے اور نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے بتائے جاتے ہیں، کچھ فوائد اور تفریحی طور پر، تشریحی طور پر بتائے جاتے ہیں تاکہ آیت کا مفہوم واضح ہو. یہ قرآن کے درس میں، تفسیر کے درس میں اور حدیث کے درس میں ضرور میں اس کا اہتمام کرتا ہوں. ضروری نہیں کہ اس آیت یا اس حدیث کی شرح ایک دن میں ہو جائے، لیکن فوائد کو میں ضروری سمجھتا ہوں. کیونکہ اس کے علاوہ حدیث کا بھی درس ہو رہتا ہے میرا رمضان میں جمعہ اور سوموار کو. جو طالبات اس میں ہوں شریک ہوتی ہوں کہ بہتر، نہیں شریک ہوتی ہوں تو اس میں بھی شریک ہونے کی کوشش کریں. بخاری کا درس رہتا ہے. فوائد پر آتے ہیں. پہلا فائدہ، رب کی تعظیم و تکریم کا بیان. رب کی تعظیم و تکریم کا بیان، کہ آپ کہہ سکتے ہیں رب کی عظمتوں کی بریائی کا بیان. کہاں سے فائدہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ انا خلقنا نبتلی فجعلنا، چار الفاظ ہیں. کیسے سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہ یہ جمع کیسے کی؟ انا جمع ہے، خلقنا میں نا جمع ہے، نبتلی میں نون جمع ہے جس میں کہتے ہیں نحنو کی ضمیر، فجعلنا میں نا فاعل. تمام میں کیا ہے؟ جمع کا صیغہ استعمال ہوا اس آیت میں. کتنے؟ 4 مقام. اور یہ معلوم ہے کہ جمع کا صیغہ استعمال ہو کیسے؟ تعظیم کے اعتبار سے، تکریم کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے، کبریائی کے اعتبار سے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے یا متعدد؟ اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد. تو پھر جمع کا صیغہ کس طرح استعمال کیا گیا؟ تعظیم کے اعتبار سے، تکریم کے اعتبار سے. اگلا فائدہ جو اس کی مزید وضاحت کرے گا، رب کے لیے تعظیم کے اعتبار سے جمع کا صیغہ استعمال. یہ دونوں لفظ اس میں اہم. اللہ کے لیے، رب کے لیے تعظیم کے اعتبار سے جمع کا صیغہ استعمال کرنا. اس آیت میں یہ 4 مقام پر، انا خلقنا، پھر نبتلی فجعلنا. اگلی آیتوں میں بھی کچھ چیزیں آ رہی، وہاں پر بتایا جائے گا. تعظیم جمع یا جمع جو استعمال ہوا ہے تعظیم کے اعتبار سے، اسی لیے بکثرت واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے. تو اصل ہے واحد کا صیغہ. اللہ واحد ہے، قل هو اللہ احد انما الہکم الہ واحد. جہاں بھی جمع کا صیغہ استعمال ہوا وہاں تعظیم مقصود ہے. یہ مقصود نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نعوذ باللہ ایک سے زیادہ ہے. اگلا نقطہ جو اس کی مزید وضاحت کرے گا کہ جہاں جہاں بھی یا جن جن آیتوں میں بھی اللہ کے لیے جمع کا صیغہ تعظیم کے لیے بھی استعمال ہوا، جمع کا صیغہ استعمال ہوا تعظیم کے لیے، جہاں جہاں بھی جو بھی آیتیں، جہاں جہاں بھی آتے ہیں، ان آیتوں کے سیاق و سباق میں
چاہے ان آیت سے ان آیتوں سے پہلے یا اس آیت سے پہلے یا اس آیت کے بعد اللہ کے لیے واحد کا صیغہ ضرور استعمال ہوا. یہ تقریباً پورے قرآن کا یہ دراصل ہے. اکا دکا کہیں پر ایسا ہو سکتا ہے. پورے قرآن میں جہاں بھی رب کے لیے تعظیم کے اعتبار سے جمع کا صیغہ استعمال ہوا ان آیتوں کے سیاق و سباق میں چاہے اس آیت سے پہلے یا اس آیت کے بعد یا اسی آیت میں اللہ کے لیے واحد کا صیغہ ضرور استعمال ہوا. یہ قاعدہ سمجھ میں آیا؟ جی. ہاں. اب اس قاعدے کی تطبیق دیتے ہیں. مصحف کو لیتے ہیں یہاں پر. ہاں اس قاعدے کو ریپیٹ کریں کوئی ابھی جو لاسٹ میں بتایا جمع اور واحد والا. ہاں کوئی ریپیٹ کریں گے اس قاعدے کو؟ قاعدہ سمجھ میں آیا؟ جہاں پر بھی جمع کا صیغہ آتا ہے وہاں پر تعظیم کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہاں اس کے بعد جو چیز بتایا کہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے اسی آیت میں یا اس کے پہلے یا اس کے بعد اس آیت کے سیاق و سباق میں واحد کا بھی واحد کا صیغہ ذکر ضرور کیا جاتا استعمال ہے. ہوتا ہے. تو اب جمع کا صیغہ تو بتایا انا پھر خلقنا نبتلی فجعلنا. ابھی ہمیں دیکھنا واحد کا صیغہ پہلے اس آیت میں دیکھتے ہیں. آیت نمبر 2 میں کہیں اللہ کے لیے واحد کا صیغہ ہے؟ آیت نمبر 2 میں نہیں ہے. نہیں ہے. اچھا آیت نمبر 1 میں دیکھیے پیچھے جاتے ہیں سیاق و سباق مطلب اس سے پہلے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اس میں اللہ کے لیے کہیں واحد کا صیغہ ہے؟ نہیں شیخ. نہیں ہے. اس سے پہلے جاتے ہیں یعنی سورہ قیامہ کے اخیر میں الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى. اس سے پہلے فجعل منه الزوجین الذکر والانثى. اللہ کے لیے واحد کا صیغہ ہے؟ جی ہے. ہے. دیکھیے واحد کا صیغہ یہاں شروع فخلق واحد کی ضمیر فسوا واحد کی ضمیر جعل واحد الیس ذالک لیسا میں ضمیر یا ذالکا کو اپنے فائل بقادر علی ان یحیی یحیی میں ہوا ضمیر. تو اس سے پہلے کی جو ایک آیت جمپ کر کے آپ پیچھے جائیے سورہ قیامہ کی اخیر کی آیتوں میں تمام آیتوں سورہ قیامہ کی اخیر کی آیتوں میں جتنے بھی صیغے استعمال ہوئے ہیں سب واحد کا صیغہ اللہ کے لیے. خلقہ واحد سوا واحد جعل واحد ذالکہ واحد یحیی واحد. کتنی مرتبہ ہے؟ اس سے پہلے 5 مرتبہ. 5. اچھا یہ تو پہلے ہو گیا. بعد میں جاتے ہیں جو آیت ہم پڑھنے وہ آیت نمبر 2 ابھی تھوڑا سا آگے جائیں گے. آگے جانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ آیت نمبر 2 اور اس کے بعد کی آیت نمبر 3 آیت نمبر 4 اس سب میں جمع کا صیغہ استعمال واحد کا صیغہ استعمال ہی نہیں ہوا. تو واحد کا صیغہ جب بعد میں آپ جائیں گے تو بعد کی آیتوں میں آیت نمبر 4 تک تو جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. آیت نمبر 5 میں واحد کا صیغہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. آگے آتے ہیں آیت نمبر 6 میں. آیت نمبر 6 دیکھیے اللہ کے لیے واحد کا صیغہ استعمال ہے نہیں. اللہ. اللہ سب سے بڑا علم ہے اللہ کے لیے جو واحد کا لفظ ہے. اللہ سب سے بڑا علم ہے جو واحد لفظ ہے. آپ یہ پوچھ سکتے ہیں آیت نمبر 3 آیت نمبر 4 آیت نمبر 5 میں کیوں نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آیت نمبر 2 جمع کے صیغے آیت نمبر 3 جمع کا صیغہ ہدینا آیت نمبر 4 میں جمع کا صیغہ آتدنا آیت نمبر 5 میں کچھ بھی نہیں ہے. نہ تو واحد ہے نہ تو جمع. اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 6 میں پھر آ رہا ہے اے نہیں یشرب بہا عباد اللہ. اے نہیں یشرب بہا عباد اللہ. اس لیے یہ جو فائدہ بتایا گیا ابھی تک یہ 2 یا 3 فائدہ
اللہ کے لیے واحد اور جمع کا قاعدہ، جمع تعظیم کے اعتبار سے جمع کے بعد یا جمع سے پہلے واحد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ فائدہ یہاں بھی مستنبت ہوگا، ہدیناہوں پر بھی، آتدنا پر بھی۔ تو صرف اگلی آیت میں جب یہ فائدہ آئے گا تو بتا دیں گے کہ وہ واحد اور جمع والا جو فائدہ تھا اس کو آپ یہاں بھی نوٹ کر لیں، یہاں بتا سکتے ہیں۔ واضح ہوا یہ قاعدہ؟ آگے بڑھتے ہیں، بے شک۔ ابھی یہیں پر رکتے ہیں، فوائد یہیں سے لے لیتے ہیں۔ اگلا فائدہ، اللہ خالق ہے، اللہ خالق، یہ کہاں سمجھ میں آ رہا ہے؟ انا خلقنا، کچھ فائدے بہت آسان لیکن اس کا اپنا فائدہ ہے، خلقنا سے سمجھ میں آ رہا ہے، اللہ خالق ہے۔ اگلا فائدہ، اللہ کے علاوہ تمام لوگ مخلوق ہیں، یہ کہاں سمجھ میں آ رہا ہے؟ عباد اللہ، نہیں، اسی میں خلقنا کے ساتھ آپ انسان جوڑ دیں گے، انسان تمام انسان مخلوق ہیں، صرف انسان نہیں، جن بھی مخلوق ہیں، ملائکہ بھی مخلوق ہیں، اللہ کے علاوہ تمام لوگ مخلوق ہیں، چاہے انس ہونے دو، جن ہونے دو، نبی ہونے دو، رسول اور فرشتہ ہونے دو، تمام حیوانات، تمام جمادات، تمام نباتات، اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوق، سب مخلوق ہیں، اللہ کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں سب مخلوق ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، سب مخلوق ہیں، کیونکہ خالق صرف ایک ذات ہے، وہ ہے اللہ۔ اللہ کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ کا جو بھی اپوزٹ ہے، جو اللہ نہیں ہے، وہ سب کے سب مخلوق ہے، چاہے انس ہوں، جن ہوں، نبی ہوں، رسول ہوں، ملائکہ ہوں، جنت ہو، جہنم ہو۔ البتہ اللہ کی صفات مستثنا، یہاں پر یہ نہیں کہیں گے کہ قرآن مخلوق ہے، یہاں پر یہ نہیں کہیں گے قرآن مخلوق ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت مخلوق نہیں۔ ہاں، تو یہ نقطہ سمجھ میں آیا کہ اللہ خالق ہے اور اللہ کے علاوہ تمام لوگ مخلوق ہیں۔ اگلا فائدہ صرف سمجھنے کے لیے عقیدے کے اعتبار سے کہ انبیاء کرام بھی مخلوق ہیں، وہ انسان میں وہ نقطہ آ گیا، لیکن پھر اس کو صراحتاً اور وضاحتاً بتایا جا رہا ہے، تمام انبیاء کرام، تمام رسول بھی مخلوق ہیں۔ یہ نقطہ صرف اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ انبیاء کرام کو یا ملائکہ کو کوئی ما فوقل فطرت انسان نہ سمجھے، ان سے مرادیں نہ مانگنے لگے، ان سے دعائیں نہ کرنے لگے، ان کی قبروں پر جا کر سجدہ نہ کرنے لگے۔ کیوں؟ کہ وہ بھی مخلوق ہیں، وہ بھی مخلوق ہیں۔ یہ توحید کا اہم نقطہ ہے۔ اگلا فائدہ، انسان کے تخلیق کی مادے کی معرفت، انسان کی خلقت کیسی ہوئی؟ نطفۃ امشاج، انسان کی تخلیق، انسان کی پیدائش کے مادے کی معرفت، کیسے انسان کی تخلیق ہوئی؟ من نطفۃ امشاج، ملے جلے نطفے سے، مخلوط نطفے سے، یخرج من بین الصلب والترائب۔ اگلا فائدہ، نطفے سے یا تراب سے پیدائش ہوئی۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک فائدہ بعض لوگوں نے بیان کیا کہ انسان، اور یہ فائدہ تربوی طور پر اہم ہے، کہ انسان اپنی زندگی میں تواضع، عاجزی اور خاکساری اختیار کرے، انسان اپنی زندگی میں تواضع، عاجزی اور خاکساری اختیار کرے، نہ کہ وہ تکبر کرے، نہ کہ وہ تکبر کرے، تواضع اختیار کرے، تکبر نہ کرے۔ کیوں؟ یہ آیت سے چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن تربوی طور پر جب دیکھیں گے تو یہ چیز بہت واضح اور نصوص سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے۔ ہاں، کیسے تواضع کی بات کیوں کہی جا رہی، تکبر سے کیوں بنا کیا جا رہا ہے؟ عباد اللہ، عباد اللہ نے ابھی اگلی آیت پر نہیں، اسی آیت پر ہے، آیت نمبر 2 پر ہی ہے۔ تواضع کی بات جو کہی جا رہی ہے وہ اس لیے کہ انسان اپنی خلقت پر غور کرے، اس کی پیدائش کہاں سے ہوئی؟ من نطفہ۔ بعض علماء نے انسان کی پوری تاریخ 2 جملوں میں بیان کی۔ انسان اگر اپنے آغاز کو دیکھے، اپنی ابتدا کو دیکھے، تو ابتدا میں کیا ہے؟ اس کا اول کیا ہے؟ نطفہ، ٹھیک ہے؟
یہاں سے اس کی زندگی کی ابتدا ہوتی. آخر کیا ہے؟ یہ پوری زندگی 40 سال 50 سال 60 سال 80 سال 100 سال. اس کے بعد کیا ہے؟ ایک لاش ہے. آخر جیفا، آخر جیفا. جیفا عربی میں لاش کو کہتے ہیں. یہ انسان کی، ہر انسان کی پوری زندگی کا یہ خلاصہ ہے. اس کی ابتدا نطفے سے ہوتی ہے اور اخیر میں ایک لاش باقی رہتا ہے جب روح نکل جاتی. اول نطفہ اور آخر جیفا. اس بات پر انسان تکبر کرتا ہے. اور تواضع کی بات جو بات کہی گئی، اس کے لیے متعدد حدیثیں آپ سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے. ایک حدیث جس میں کہا وما تواضع احد للہ الا رفعہ. انسان یا بندہ اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. دوسرا ایک فائدہ جو اس آیت سے ڈائریکٹ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن دوسری آیتوں جو اس موضوع سے متعلق ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فائدہ آپ کو سمجھ. جو رب سبحانہ و تعالی عدم سے وجود بخشنے پر قادر ہے. عدم سے وجود، آپ تھے نہیں، ہمارا اور آپ کا وجود نہیں تھا. وجود بخشا کس نے؟ رب سبحانہ و تعالیٰ نے. کہاں سے؟ عدم سے وجود بخشا. اوہ رب دوبارہ زندہ کرنے پر بدرجہ اولا قادر ہے. دوبارہ زندہ کرنے پر. یہ فائدہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی. بلکہ تمام آیتیں یا بیشتر آیتیں جہاں پر انسان کی تخلیق یعنی خلقت، پیدائش کی بات کہی گئی ہے، تو قرآن تو کوئی ایسے طب یا بایو کی کتاب ہے نہیں، لیکن ضمناً یہ چیزیں آئی ہیں. آپ ان آیتوں میں غور کریں گے، اکثر آیتوں میں جہاں خلقت کی بات بتائے گی اجمالی طور پر یا تفصیلی طور پر. اجمالی طور پر جیسے یہ اجمالی طور پر آیا تھا کہ صرف نطفہ کا تذکرہ کیا گیا. تفصیلی طور پر وہ آیتیں ہیں جہاں پر مکمل ترتیب بتائی گئی، نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر مضغہ چونکہ گوشت کا لتھڑا، پھر اس پر ہڈیوں کا پیدا کرنا، ہڈی پر گوشت چڑھانا. یہ ساری تفصیل 2 صورتوں میں بیان کی گئی، سورہ حج میں اور مومنون میں. سورہ حج اور مومنون کی ابتدائی آیتیں پڑھیے جہاں یہ تفصیل موجود ہے. یہ آیت مجمل ہے، صرف ایک ہی مرحلے کا تذکرہ ہے. تو جو رب سبحانہ و تعالی انسان کو عدم سے وجود بخشنے پر قادر ہے، وہ رب سبحانہ و تعالی قیامت کے دن انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بدرجہ اولا قادر ہے. اور یہی مقصود ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالی انسان کی تخلیق کا تذکرہ کرتے ہیں، ان آیتوں میں یہ مفہوم ضرور کہیں نہ کہیں موجود ہے. یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پر بظاہر نہیں ہے کہ جس اللہ نے تم کو پیدا کیا وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، لیکن وہ مفہوم نبتلیہ کے لفظ سے سمجھا جا رہا ہے. کیا معنی نبتلی کا؟ وسیلہ کیا اس کو، آزمائیں، دنیا میں بھی آزمائش آزمائیں، اور اس آزمائش کا نتیجہ، آزمائش کا نتیجہ یا سزا یا جزا، ثواب یا عذاب، وہ کہاں ملے گا؟ آخرت میں. آخرت. اگر یہ نقطہ نہیں سمجھ میں آیا تو آیتوں میں ایک ربط ہوتا ہے. نظم کی بات جو عموماً درس میں بتاتا ہوں، جو مناسبت کی بات جب آیت شروع کرتا ہوں بتاتا ہوں. یہاں پر انسان کی تخلیق کا تذکرہ اجمالی طور پر. اس سے پہلے والی جو صورت ہے وہ ہے سورۃ القیامہ، اس کو آپ دیکھیں. یہاں بھی یہی بات کہی گئی. یہاں پر نطفہ امشاج کی بات کہی گئی، یہاں پر نطفتن من منی یمنا کی بات کہی گئی، لیکن وہاں صرف نطفہ پر بات نہیں ہوئی. پھر اخیر میں کیا کہا گیا؟ آیت آپ پڑھیں، الم یکن نطفۃ من منی یمنا ثم کان علقۃ فخلق فسوى. نطفہ کے ساتھ یہاں پر علقہ کا بھی مرحلہ بتایا. باقی مزکہ والی بات اور اس پر گوشت چڑھانے کی بات سورہ حج اور سورہ مومنون میں. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اسے مذکر مؤنث بنایا. تخلیق کی بات مکمل ہو گئی. لیکن آخری آیت میں کیا بات کہی جا رہی ہے؟ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى. جس اللہ نے نطفہ، اس کے بعد علقہ، پھر مضغہ سے بنایا، انسان کو بنایا، مذکر مؤنث بنایا. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ تو صرف یہ بتلانا مقصود نہیں کہ اللہ نے انسان کو نطفہ سے پیدا کیا، یہ اصل نہیں ہے. اصل یہ
کہ جو اللہ نطفہ سے پیدا کرنے پر قادر ہے، جو اللہ عدم سے وجود بخشنے پر قادر ہے، وہ اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر بدرجہ اولا قادر ہے. وہ اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر بدرجہ اولا قادر ہے. اور یہ چیز فطری طور پر بھی آپ خود انسان بھی سمجھ سکتے ہیں. آپ کوئی کام کرتے ہیں، کوئی پروجیکٹ بناتے ہیں، جب آپ اس کو پہلی مرتبہ بناتے ہیں، پہلی مرتبہ آپ کو مشکل پیش آتی ہے، وقت زیادہ لگتا ہے. اسی پروجیکٹ کو جب آپ دوبارہ بناتے ہیں، وقت کم لگتا ہے اور آسانی سے ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ نے کچھ آیتوں میں اس کو یعنی دوبارہ پیدا کرنے کو کیا کہا؟ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. دوبارہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ پیدا کرنے کی بنسبت زیادہ آسان ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل تھا. رب کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اس کی نسبت دوبارہ پیدا کرنا اور زیادہ آسان ہے. پہلی مرتبہ بھی آسان تھا، دوبارہ پیدا کرنا اور بھی آسان. اور اس مفہوم کے لیے جو مفہوم یہاں پر سورہ قیامہ کے اخیر میں بیان کیا گیا، سورہ یاسین کے اخیر کی آیتیں پڑھیے. سورہ یاسین کے اخیر کی آیتیں پڑھیے. وَضَرَبَ لَنَا مثلاً کے بعد سے قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، شاید 5-6 آیتیں ہوں گی اخیر کی. یہی بات بتائی گئی، جس اللہ نے دوبارہ پہلی مرتبہ پیدا کیا، وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. تو یہ ایک اہم نقطہ ہے. ان تمام مقامات پر جہاں جہاں بھی خلقت کا، انسانی خلقت کا تذکرہ ہے، یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ جو اللہ پیدا کرنے پر قادر ہے پہلی مرتبہ، وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بدرجہ اولا قادر ہے. اگلا نقطہ، اگلا فائدہ، رب کی قدرت کاملہ کا بیان. رب کی قدرت کاملہ کا بیان. قدرت کاملہ رب کی کیسے سمجھ میں آتی ہے اس آیت سے؟ وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. ہاں، اور کوئی نقطہ؟ خَلَقْنَا، خلقنا من نطفۃ امشاج. نطفہ جو معمولی معمولی پانی سے اللہ نے انسان بنا دیا. کوئی دنیا میں یہ طاقت نہیں رکھتا کہ پانی سے کوئی چیز بنائے. رب کی قدرت کاملہ کا بیان. اور قدرت کاملہ مزید اس کو پھر دوبارہ قیامت کے دن پیدا کرنے پر قادر ہے، جو سورہ قیامت کے اخیر میں بیان کیا گیا. الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، اور سورہ یاسین کے اخیر میں بھی آپ پڑھ لیں گے. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم. جو لوگ نہیں مانتے وہ انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں من یحیی العظام وہی رمیم تلک اذن کرۃ خاسرہ. کیسے لوٹائے جائیں گے؟ ہڈیاں جب سڑ گل جائیں گی، بوسیدہ ہو جائیں گی، کیسے لوٹیں گے؟ جو ایمان والے، جو مومن، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. تو رب کی قدرت کاملہ کا بیان کہ تراب اصل مادہ، اس کے بعد پانی سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، پھر قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرے گا. اگلا فائدہ، انسان کی زندگی مختلف آزمائشوں کا مجموعہ ہے. انسان کی زندگی مختلف آزمائشوں کا مجموعہ ہے، یا انسان کی زندگی آزمائشوں سے گھری ہوئی ہے. کہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے فائدہ؟ نبتلی، نبتلی، صحیح جواب. یا ایک اور فائدہ آپ کہہ سکتے ہیں اسی لفظ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ دنیا دار الامتحان ہے. دنیا دار الامتحان ہے، خاص طور پر مومن کے لیے. دنیا دار الامتحان، دار الامتحان مطلب ٹیسٹ کی جگہ، امتحان کا گھر. ہاں، امتحان کا گھر. امتحان کی جگہ. اسی مفہوم میں بعض حدیث میں دنیا کو سجن المومن کہا گیا. مومن کے لیے دنیا قید کو ہے کیا دنیا. کہا گیا؟ سجن مومن کے المومن. لیے قید. سجن المومن، مومن کے لیے قید خانہ. قید خانہ جو کہا گیا وہ کس اعتبار سے؟ یہاں انسان کو کچھ تکالیف ہے، مکلف کیا گیا، یہ کرنا یہ نہیں کرنا ہے. دنیا کی زندگی سجن ہے، قید خانہ ہے، متعدد طرح کی پابندیاں ہیں. سجن آخرت اور جنت کے اعتبار سے کہا گیا ہے. سجن یعنی قید خانہ کس اعتبار سے؟ آخرت اور جنت کے اعتبار سے. جنت میں جو نعمتیں ملیں گی
آخرت میں جو نعمتیں ملیں گی اس اعتبار سے مومن کی زندگی جو دنیا میں ہے وہ قید خانہ ہے. جو مومن نہیں ہے اس کے لیے قید خانہ نہیں ہے، وہ آزاد ہے. ان الذین کفروا یاکلون ویتمتعون کما تاکل الانعام، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں. اس پابندی کے نتیجے میں آخرت میں اللہ انہیں جنت دے گا جو دار النعم ہے، جو دار السلام ہے. اگلا فائدہ، انسان مختار ہے، مجبور نہیں. انسان مختار ہے، وہ چیزوں کو کرنے نہ کرنے کا اللہ نے اسے اختیار دیا ہے. یہ نقطہ اگلی آیت میں اور واضح ہوگا، لیکن اس آیت میں کہاں سمجھا جا رہا ہے؟ کس لفظ سے؟ سمیع بصیرہ. سمیع بصیرہ. وہ چیزوں کو سن رہا ہے، چیزوں کو دیکھ رہا ہے، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. اللہ نے قلوب عطا کی ہے. چیزوں کو تھوپا نہیں گیا انسان پر کہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. اس طرح سورج کو مجبور کیا گیا ہے، وہ سورج مخالفت نہیں کر سکتا. اس بات پر مجبور کیا گیا سورج کو کہ آپ کو مشرق سے پورب سے ہر دن نکلنا ہے. سورج اس حکم کی مخالفت کر سکتا ہے؟ نہیں. نہیں. انسان کو اختیار ہے، چاہے تو عمل کرے یا نہ کرے. ملائکہ وہ اس حکم پر مکلف ہیں. جیسے ملک الموت، ملک الموت کا کام کیا ہے؟ روح لوگوں نکالنا. کی روح نکالنا. نکالنا. وہ جی اس حکم کی مخالفت کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں؟ نہیں. نہیں کر نہیں سکتے. کر سکتے. یہ اختیار صرف انسان کو دیا گیا. انسان اور جن. ہاں، انسانوں کو اختیار. اگلا فائدہ، اللہ بھی سمیع و بصیر ہے اور مخلوق بھی سمیع و بصیر ہے. کیونکہ آیت میں جو ہم سمیع و بصیر پڑھ رہے ہیں، یہاں سمیع و بصیر خالق کے لیے یا مخلوق کے لیے ہے؟ مخلوق کے لیے. مخلوق کے لیے. مخلوق کے لیے. آپ بیشتر آیتیں قرآن میں پڑھیں گے، سرچ کر لیں گے، صرف آپ سمیع لکھیں بغیر الف لام کے، آپ کو متعدد آیتیں شو ہوں گی، نظر آئیں گی رزلٹ میں. ٹھیک ہے، تو اللہ بھی سمیع و بصیر ہے. تو کیا اس سے مثلیت ثابت ہوتی ہے خالق اور مخلوق کے درمیان؟ مخلوق خالق کی طرح، خالق مخلوق کی طرح، کیا ہم ایسا کہیں گے؟ نہیں. 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 کیوں نہیں ایسا کہیں گے؟ ایک آیت سورہ شورا کی، سورہ شورا کی آیت نمبر 11 عقیدے کے درس میں جو لوگ ہوں گے ان کو بار بار اس آیت کا میں حوالہ دیتا ہوں. آیت یاد کیجیے، کیونکہ بکثرت آیت آتی تو آیت کا نمبر یاد ہو ليس جاتا ہے. كمثله ليس شيء. كمثله شيء. الحمدللہ. آیت کا نمبر یاد کرنا اہم نہیں ہے، کیونکہ اتنی بار یہ آیت آتی ہے تو آیت کا نمبر بھی یاد ہو. لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں. کوئی نہیں. اللہ کی ذات کی طرح کسی کی ذات نہیں. اللہ کے اسم جیسا کسی کا اسم نہیں. اللہ کے صفت جیسا کسی کی صفت نہیں. اللہ کے فعل جیسا کسی کا فعل نہیں. اللہ بے مثل ہے. لیس کمثلہ شیء. تو یہاں مشابہت جو ہوئی صرف نام میں ہوئی. اللہ بھی سمیع ہے، مخلوق بھی سمیع ہے. اللہ بھی بصیر ہے، مخلوق بھی بصیر ہے. لیکن بے انتہا فرق ہے بین السرا و ثریا، جو زمین و آسمان کے درمیان کی مسافت ہے، اس سے کہیں زیادہ فرق ہے دونوں کے سمیع و بصیر ہونے میں. ایک مثال دیتا ہوں. جیسے ایک آقا ہے، آقا جس کو آج کے زمانے میں کہہ لیں مالک یا کسی بڑی کمپنی کا بوس. ایک خادم جو اس آقا کے یہاں کام کرتا ہے، اس کمپنی میں ملازمت کرتا ہے، ہمیشہ اس کمپنی میں نہیں کام کرتا ہے. جاب ٹائم اس کا 6 گھنٹے سے لے کر 8 گھنٹہ ہوگا. لیکن دونوں انسان ہونے میں مشترک ہیں یا نہیں؟ مشترک ہے. دونوں مشترک انسان ہے. ہونے میں مشترک ہیں. جی. لیکن یہ جو آقا ہے انسان ہوتے ہوئے اس کا لیول ہائی ہے. ہوں. ٹھیک ہے، جو خادم ہے اس کا لیول لو ہے. یہ جب انسان میں اس طرح کا تفاوت ہے تو خالق اور مخلوق میں بدرجہ اولا تفاوت ہوگا. متعدد چیزوں میں آپ اس طرح کی لیں. دونوں کے پاس پیسے ہیں، فلوس ہیں. جب اس کا اگر وہ منتھلی پیمنٹ پر کام کرتا ہے تو مہینہ پورے ہونے کے بعد اس کو سیلری ملتی ہے، جو بھی سیلری اس کی فکس ہے. اس کے پاس بھی پیسے آتے ہیں. یا
ڈیلی اس پر کام کرتا ڈیلی بیس پر, تو شام میں اس کو سیلری مل جاتی ہے, اس کے پاس بھی پیسے ہیں, لیکن کیا اس کے پاس اتنے پیسے جتنا اس کمپنی کے آقا اور مالک کے پاس پیسے ہیں؟ نہیں. آپ دیکھ مالدار دونوں ہیں, دونوں مال والے ہیں, دونوں پیسے والے ہیں, لیکن خادم کا مال, خادم کا پیسہ آقا اور مالک یا کمپنی کے بوس کی طرح نہیں ہے, حالانکہ دونوں انسان ہیں, دونوں مخلوق ہیں. یہ صرف سمجھانے کے لیے, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ, اللہ کے لیے اس سے اعلیٰ مثال ہے. تو اب اس نقطے پر غور کیجئے کہ جب مخلوق میں اس طرح تفاوت ہے, نام میں مشابہت کے باوجود جب مخلوق میں اس طرح تفاوت ہے, تو خالق اور مخلوق میں بدرجہ اولا تفاوت ہوگا. واضح نقطہ. یہ فائدہ صرف اس لیے بتایا گیا کہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ مخلوق بھی سمیع و بصیر ہے اور اللہ بھی سمیع و بصیر ہے, تو مخلوق خالق کی طرح سمیع و بصیر نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے سورہ شورا کے آیت نمبر 11 بہت اہم ہے, اس کو آپ گرچہ تفسیر پڑھ رہے ہیں لیکن عقیدہ اس کے ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے, نحو پڑھ رہے ہیں, ادب پڑھ رہے ہیں, لیکن عقیدہ اس کے ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے. عقیدہ سے ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے. لیس کمثلہ شیء, سورہ شورا کے آیت نمبر 11. یاد رکھیے, مخلوق سمیع بصیر ضرور ہے, لیکن خالق کی طرح سمیع بصیر نہیں. بے انتہا فرق ہے, زمین و آسمان کے درمیان کی جو مسافت اس سے کہیں زیادہ فرق ہے مخلوق کے سمیع و بصیر ہونے میں اور خالق کے سمیع و بصیر ہونے میں. آیت سے متعلق جو اہم چیزیں تھیں وہ مکمل ہوئی. اب اگر کسی کا سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں. سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں سلام, بولیے. سر لوگ سائنس